کم لوگ ہوتے ہیں جو تاریخ کا دھارا بدل کر رکھ دیتے ہیں، اور ایسے لوگ تو اور بھی کم ہوتے ہیں جو دنیا کا نقشہ بدل کر رکھ دیتے ہیں، اور ایسے کوئی ہوتے ہیں جو نئی مملکت قائم کر دیتے ہیں۔ محمد علی جناح ایک ایسی شخصیت ہیں جنہوں نے ایک ہی وقت میں یہ تینوں کام کر دکھائے۔ یہ الفاظ ہیں ایک امریکی دانشور اسٹینلی والپٹ کی کتاب جناح آف پاکستان کے۔ آج کی اس ویڈیو میں ہم اس عظیم شخصیت بانی پاکستان قائد اعظم محمد علی جناح کی زندگی کے ہر پہلو پر نظر دوڑائیں گے۔ قائد اعظم محمد علی جناح کے والد کا نام پوجا جناح اور والدہ کا نام مٹھی بائی تھا۔ آپ اپنے 7 بہن بھائیوں میں سب سے بڑے تھے۔ 25 دسمبر 1876 کو کراچی میں ایک 3 منزلہ عمارت جس کا نام وزیر مینشن ہے، اس کی دوسری منزل پر پیدا ہوئے۔ تب سے وزیر مینشن کو دوبارہ تعمیر کیا گیا ہے اور اسے ایک قومی یادگار اور میوزیم بنا دیا گیا ہے، کیونکہ قوم کے بانی اور ایک عظیم لیڈر اس کی دیواروں کے اندر پیدا ہوئے تھے۔ جب آپ پیدا ہوئے تو انتہائی کمزور تھے، لیکن اسی وقت آپ کی والدہ نے آپ کو دیکھ کر کہا، مجھے یقین ہے یہ بچہ ایک کامیاب انسان بنے گا۔ آپ برصغیر کے وہ پہلے نوجوان ہیں جنہوں نے سب سے کم 20 سال کی عمر میں اپنی لاء کی ڈگری کمپلیٹ کی۔ آپ کی پرسنالٹی کی بات کریں تو قائد اعظم محمد علی جناح ایک سنجیدہ، سیلف کنٹرولڈ اور ڈسپلنڈ انسان تھے۔ آپ نے کبھی بھی محض کہکا لگانے کی خاطر مذاق نہیں کیا تھا۔ آپ بہت ذہین اور قابل تھے۔ آپ کی ذہانت کے کچھ ایسے واقعات ہیں جن کو آج بھی سنا جائے تو سب کو لاجواب کر جائے۔ اس میں سے ایک واقعہ میں آپ کو سنانا چاہوں گی۔ ایک دفعہ آپ لندن میں جب تعلیم حاصل کر رہے تھے تو وہاں پہ آپ کے ایک پروفیسر تھے جو آپ سے نہایت نفرت کرتے تھے، وہ آپ کو بالکل بھی پسند نہیں کرتے تھے۔ ایک دن آپ انہی کی ٹیبل پر جا کر بیٹھ گئے اور وہ کھانا کھا رہے تھے، آپ نے بھی اپنی پلیٹ رکھی کھانا کھانے کے لیے۔ انہوں نے آپ کو کہا کہ کیا تم نے کبھی دیکھا ہے کہ ایک پرندہ اور ایک سور ایک ہی میز پر بیٹھ کر کھانا کھائیں؟ قائد اعظم نے اپنی پلیٹ اٹھائی اور وہاں سے جاتے ہوئے کہا، لو پرندہ تو اڑ کے جا رہا ہے۔ اس پروفیسر نے آپ سے بدلہ لینے کی خاطر اگلے دن جب آپ بیٹھے ہوئے تو آپ کو کہا، میں تمہارے سامنے ایک سوال رکھتا ہوں، اگر تمہارے سامنے 2 بیگ ہوں، ایک میں دنائی ہو اور دوسرے میں دولت، تو تم کون سا بیگ اٹھاؤ گے؟ آپ نے کہا، میں دولت کا بیگ اٹھاؤں گا۔ انگریز نے ایک کہکا لگایا اور کہا کہ میں تمہاری جگہ پر ہوتا تو میں دنائی والا بیگ لیتا۔ قائد اعظم نے کہا، جس شخص کے پاس جس چیز کی کمی ہوتی ہے وہ اسی چیز کی چاہت رکھتا ہے اور اس کو اٹھاتا ہے۔ آپ ہمیشہ وقت کو بہت ویلیو کرتے تھے۔ آپ جانتے تھے کہ وقت کبھی واپس نہیں آتا۔ آپ بہت زیادہ پنکچوئل تھے۔ آپ ایک بہت باکمال اور کامیاب وکیل تھے، ایک بہترین اسپیکر تھے۔ جب آپ کمرہ عدالت میں بحث کر رہے ہوتے تو ایک ماحول بن جاتا، جج، سارے وکیل اور باقی سب سامعین آپ کی بحث سے مسحور ہو کر رہ جاتے، آپ کو سنتے۔ آپ اپنے فن میں ایک مکمل فنکار تھے۔ آپ اپنے وقت کے سب سے مہنگے وکیل تھے۔ آپ کی ایک کیس کی فیس 1500 روپے تھی، لیکن جب آپ پاکستان کے گورنر جنرل بنے تو آپ نے اپنا معاوضہ صرف 1 روپیہ رکھا۔ آپ انتہائی ایک باکردار شخص تھے۔ آپ نے اپنی بیوی کے علاوہ کبھی کسی عورت کی طرف محبت کی نگاہ سے نہیں دیکھا تھا۔ آپ ایک کلاسی جینٹل مین تھے۔ سب نے ہمیشہ آپ کو پینٹ کوٹ میں ملبوس دیکھا۔ برطانیہ والے کہتے تھے کہ برصغیر میں سب سے بہترین لباس محمد علی جناح پہنتے ہیں۔ اگر کہا جائے کہ ڈریسنگ میں آپ ایک ٹرینڈ سیٹر تھے تو یہ غلط نہیں ہوگا۔ آپ نے ایک ٹائی 2 بار کبھی بھی نہیں پہنی تھی۔ جناح کیپ، آپ کا سگار، آپ کا ڈریس، ان سب میں کوئی بھی آپ کو آج تک بیٹ نہیں کر سکا۔ آپ جب اپنے بسترے مرگ پر تھے اور آپ کو جب ایک شہر سے دوسرے شہر سفر کرنا تھا تو آپ نے کہا کہ میرا ڈریس تبدیل کروایا جائے، میں اس طرح پجامے میں سفر نہیں کروں گا۔ قائد اعظم محمد علی جناح نے میٹرک کراچی کے ایک اسکول سندھ مدرسۃ الاسلام سے کیا
اس کے بعد آپ لندن روانہ ہو گئے، وہاں سے آپ نے لاء کی ڈگری لی اور 3.5 سال کے عرصے کے بعد برصغیر واپس لوٹ آئے۔ آپ نے 2 شادیاں کی۔ آپ کی پہلی شادی 16 سال کی عمر میں ایمی بائی سے کر دی گئی۔ ایمی بائی آپ سے 2 سال چھوٹی یعنی 14 سال کی تھی۔ اتنی چھوٹی ایج میں شادی کی وجہ آپ کی والدہ کا اصرار تھا۔ آپ کے والد کیونکہ ایک خوشحال تاجر تھے جو کہ کاٹن، وول اور لیدر کا ایکسپورٹ کا کام کرتے تھے۔ آپ کے والد کی کمپنی کی برطانیہ کی ایک بہت بڑی کمپنی ڈوگلس گراہم اینڈ کمپنی سے پارٹنرشپ تھی۔ مسٹر فریڈرک جو کہ اس کمپنی کے مینیجر تھے، انہوں نے قائد اعظم کی قابلیت کو دیکھتے ہوئے ان کو اپنے لندن والے آفس میں اپنے ساتھ کام کرنے کی دعوت دی، جہاں آپ نے کم از کم 2 سال کا عرصہ گزارنا تھا۔ والد بھی اس بات پر راضی ہو گئے کہ آپ وہاں سے کاروبار سیکھ کے آئیں۔ والدہ مٹھی بائی آپ سے بہت محبت کرتی تھی۔ اپنے بچپن میں جب آپ 6 ماہ کے لیے ممبئی میں اپنی خالہ کے پاس رہے، وہ تب بھی آپ سے جدائی برداشت نہ کر سکی تھیں، اور اب جب 2 سال کے لیے لندن جانے کے بارے میں علم ہوا تو انہوں نے کافی اعتراض کیا۔ ان کو لگتا تھا کہ انگلینڈ اگر ان کا بیٹا ایک دفعہ جائے گا تو وہاں شاید کسی انگریز لڑکی سے شادی نہ کر لیں اور وہیں کے ہو کر رہ جائیں گے۔ تو انہوں نے شرط رکھی کہ جناح لندن جانے سے پہلے شادی کر لیں۔ جناح نے اپنی والدہ کی بات مانی اور ایمی بائی سے شادی کر لی۔ آپ کی شادی فروری 1892 میں ہوئی۔ یہ تقریب ایک شاندار تقریب۔ آپ جنوری 1893 کو لندن کے لیے روانہ ہو گئے۔ آپ نے جاتے ہوئے اپنی والدہ سے وعدہ کیا کہ آپ لندن سے ایک عظیم آدمی بن کر لوٹیں گے۔ اس وقت صرف انہیں یا ان کے خاندان نہیں بلکہ پورے ملک کو ان پر فخر ہوگا۔ یہ ملاقات ان کی والدہ اور بیوی کے ساتھ آخری ملاقات تھی، کیونکہ اس کے بعد آپ کے لندن میں 3.5 سال قیام کے دوران آپ کی والدہ اور بیوی دونوں انتقال کر گئیں۔ دوسری شادی اپریل 1918 میں رتی بائی سے کی۔ وہ ایک کورٹ میرج تھی۔ رتی بائی پارسی خاندان سے تھیں۔ آپ کا پارسی خاندان میں ایک دوست تھا، اس کی طرف کافی آنا جانا تھا۔ رتی بائی انہی کی بیٹی تھی۔ رتی بائی صرف 15 سال کی تھی۔ وہ آپ سے بے حد محبت کرنے لگیں، لیکن ان کے گھر والوں کو جب اس محبت کے بارے میں علم ہوا تو انہوں نے رتی بائی کو قائد اعظم سے ملنے سے منع کر دیا۔ 3 سال انتظار کیا اور رتی بائی جب 18 سال کی ہوئی تو کورٹ میرج کر لی گئی۔ نے بعد میں اسلام قبول کر لیا اور ان کا نام مریم جناح تھا۔ 1 سال بعد رتی بائی سے جناح کی ایک بیٹی تھی جن کا نام دینا جناح رکھا گیا۔ شادی کے 10 سال گزرنے کے بعد رتی بائی اور جناح میں سپریشن ہو گئی۔ اس کی ایک وجہ قائد اعظم کا پاکستان کے لیے کوششوں میں اتنا مصروف ہو جانا تھا کہ وہ رتی بائی کو مناسب وقت نہ دے سکے، جس کی وجہ سے اختلافات پیدا ہوئے۔ علیحدگی کے 1 سال بعد فروری 1929 میں رتی بائی کا انتقال ہو گیا۔ جناح اور رتی بائی کے درمیان علیحدگی ہو چکی تھی، لیکن رتی بائی آپ سے بہت محبت کرتی تھی اور آپ بھی رتی بائی کے لیے کچھ ایسے ہی جذبات رکھتے تھے۔ 1993 میں جب آپ لندن گئے تو آپ کے والد نے آپ کے اکاؤنٹ میں اتنے پیسے جمع کروا دیے تھے کہ آپ لندن میں 3 سال آرام سے گزار سکتے تھے۔ عقل مند انسان تھے، پیسہ بہت سوچ کر خرچ کرتے تھے۔ آپ نے وہ رقم اتنے اچھے طریقے سے استعمال کی کہ لندن میں 3.5 سال کا عرصہ گزارنے کے بعد بھی واپسی کے ٹائم آپ کے پاس کچھ رقم موجود تھی۔ لندن میں قیام کے دوران جناح اکثر تھیٹر جایا کرتے تھے۔ آپ کو اداکاری اچھی لگتی تھی، خاص طور پر شیکسپیئر کے ناول کے کردار۔ آپ کا اس وقت خواب تھا کہ آپ اس ناول میں رومیو کا کردار نبھائیں۔ فاطمہ جناح نے بھی اپنی کتاب مائی بردر میں بتایا کہ جب آپ تھکے ہارے گھر آتے تو آپ شیکسپیئر کا ناول پکڑتے اور اپنے بیڈ پر خاموشی سے بیٹھ کر اس کو پڑھنے لگ جاتے۔ اس کے علاوہ آپ لندن میں سیاست میں بھی کافی دلچسپی لینے لگے تھے۔ آپ نے صرف 2 ماہ مسٹر فریڈرک کے ساتھ کام کیا۔ بعد آپ نے لندن کا ایک مشہور ادارہ لنکنز ان، جو کہ لاء کی اسٹڈی کے لیے مشہور تھا، اس کو جوائن کر لیا۔ اپنی ایکٹنگ کے شوق کو دیکھتے ہوئے اپنے والد کو خط لکھا جس میں آپ نے تھیٹر کو جوائن کرنے کا اظہار کیا۔ آیا کہ آپ کو تھیٹر میں لگاؤ ہے اور آپ اس کو ایز اے پروفیشن جوائن کرنا چاہتے ہیں۔ آپ کے خط کو پڑھ کر آپ کے والد کافی برہم ہوئے اور صاف انکار کر دیا۔
انہوں نے کہا کہ اپنے خاندان کے ساتھ غداری نہ کرو، تمہیں وہاں جس کام کے لیے بھیجا ہے اسے پورا کرو۔ اپنے والد کے اس جملہ پر آپ نے اپنا ذہن تبدیل کر لیا، اور شاید وہ آخری دفعہ تھا کہ آپ نے اپنا ذہن تبدیل کر لیا، کیونکہ اس کے بعد آپ نے جب بھی کوئی بات کہی یا اس کا ارادہ کیا تو اس کو لاکھ مخالفت کے باوجود پورا کیا۔ آپ کو سارے انگریز اور ہندو لیڈر ضدی کہا کرتے تھے۔ وہ کہتے تھے کہ اگر قائد اعظم کی جگہ کوئی اور ہوتا تو تقسیم نہ کرنے کے لیے ہم پھر بھی اس کو کسی نہ کسی طرح منا لیتے، لیکن جناح ایک ضدی انسان ہے جو پاکستان کے علاوہ کسی چیز پر مانتا ہی نہیں ہے۔ برطانیہ میں اکثر میوزیم لائبریری جایا کرتے تھے اور وہاں کے باقاعدہ ممبر بن گئے۔ آپ وہاں پر پولیٹکس اور بایوگرافیز کی کتابیں پڑھتے تھے۔ آپ نے 19 سال کی عمر میں لاء کی ڈگری کمپلیٹ کی۔ اس وقت آپ سب سے چھوٹے طالب علم تھے جنہوں نے ڈگری لی۔ 1896 میں لندن سے برصغیر واپس آئے۔ کچھ دن کراچی میں رہنے کے بعد آپ ممبئی چلے گئے اور وہاں وکالت کی پریکٹس شروع کر دی۔ یہی دیکھتے کچھ ہی عرصے میں آپ وہاں کے سب سے نامور اور کامیاب وکیل بن گئے، پہلے مسلم وکیل تھے۔ پریکٹس کے دوران آپ نے ساتھ ہی کانگریس کو جوائن کر لیا۔ 13 میں آپ نے مسلم لیگ میں بھی شمولیت اختیار کر لی۔ آپ کو اس وقت ہندو مسلم اتحاد کا سفیر کہا جاتا تھا، لیکن جب یہ بات آپ پر واضح ہو گئی کہ ہندو لیڈر جب بھی بات کرتے ہیں تو وہ اکثریت کی بات کرتے ہیں، اس خطے کے اندر مسلمانوں کی تعداد 1% جبکہ ہندوؤں کی تعداد 3% تھی۔ اس وقت آپ کو لگا کہ ہندو کبھی بھی مسلمانوں کو ان کے حقوق نہیں دیں گے۔ 16 میں آپ مسلم لیگ کے صدر بن گئے۔ مسلم لیگ ایک ایسی جماعت تھی جو وہاں کے مسلمانوں کو ریپرزینٹ کرتی تھی۔ 1920 میں آپ نے کانگریس سے ریزائن کر دیا۔ 37 کے انتخابات کے بعد مسلمانوں اور ہندوؤں کے درمیان اختلافات بڑھنے لگے تو 1940 کو پاکستان بننے کا باضابطہ اعلان کر دیا۔ پاکستان بننا کیوں ضروری تھا اور قائد اعظم کس طرح سے اپنا پوائنٹ دوسروں کے سامنے رکھتے تھے اور ان کا اس بارے میں کیا خیال تھا، ان معاملات کو سمجھنے کے لیے ہم قائد اعظم کی ایک تاریخی تقریر پر ایک نظر دوڑاتے ہیں۔ آپ نے اپنی تقریر میں کہا، مجھے معلوم ہے کہ اہل برطانیہ، اہل امریکہ ہندوستان کے معاملات میں انتہائی دلچسپی رکھتے ہیں۔ میں مسلم انڈیا کی جانب سے آپ کے لیے نیک دلی تمناؤں کا اظہار کرتا ہوں۔ جیسا کہ آپ جانتے ہیں، برصغیر ہندوستان کے باسی ان گنت نسلوں، مسالک اور مذاہب سے تعلق رکھتے ہیں، لیکن ان میں 2 بڑی قومیں صرف ہندو اور مسلمان ہیں۔ کروڑوں مسلمانوں کو اقلیت نہیں کہا جا سکتا۔ ہندوستان کے شمال مغربی اور شمال مشرقی خطوں میں مسلمانوں کی تعداد 7 کروڑ ہے۔ وطن کے اس حصے میں ہندوؤں کے مقابلے میں ہماری تعداد 70% ہے۔ ہم چاہتے ہیں کہ انڈیا کی تقسیم ہندوستان اور پاکستان کی صورت میں ہو، کیونکہ یہی ایک عملی حل ہے جس کی بدولت دونوں قومیں آزادی سے ہمکنار ہو کر یقیناً دیگر آزاد ریاستوں کی مانند ایک اچھے دوست اور ہمسایہ کی طرح رہ سکتے ہیں، جیسے امریکہ، کینیڈا اور شمالی اور جنوبی امریکہ۔ ہندوؤں اور مسلمانوں کی 2 مملکتوں میں علیحدگی اس لیے ضروری ہے کہ دونوں قومیں مختلف اور منفرد بلکہ بعض معاملات میں ایک دوسرے کے بالکل الٹ ہیں۔ آپ کے لیے میں اس فرق کو واضح کرنا ضروری سمجھتا ہوں۔ ہماری تاریخ، تہذیب و تمدن، فن تعمیر، موسیقی، قوانین، فقہ، تقویم، غرض کے معاشرتی قدریں اور کل ضابطہ حیات سب کچھ مختلف ہے۔ متحدہ ہندوستان کا تصور تو ناممکنات میں سے ہے۔ اس کا مطلب تو یہ ہوا کہ انگریزوں کی غلامی سے نکل کر مسلمان ہندوؤں کے غلام بن جائیں، جو کہ مسلمانوں کو ہرگز قبول نہیں۔ اس طرح آپ نے مختلف پلیٹ فارم پر پاکستان بننا کیوں ضروری ہے پوائنٹ کو سب کے سامنے ایکسپلین کیا۔ آپ نے پاکستان کے لیے ایک لمبی جدوجہد کی اور ایک جنگ لڑی، اور اس جنگ میں آپ کامیاب رہے۔ ہم لوگ
لوگ جانتے ہیں کہ قائد اعظم محمد علی جناح نے صرف ایک جنگ نہیں تھی لڑی، آپ نے اس کے ساتھ ایک مسلسل جنگ اپنے جسم سے لڑی۔ 1937 سے جناح ٹی بی یعنی تپدق کا شکار ہوتے چلے آ رہے تھے۔ یہ بات صرف ان کی بہن اور چند ساتھیوں کو پتا تھی۔ جانتے تھے کہ اگر آپ کی بیماری کے بارے میں کسی کو پتا چلے گا تو یہ بات سیاسی طور پر نقصان دے گی۔ آپ کی بیماری کافی زیادہ بڑھ گئی تو آپ اکثر اپنی میٹنگز میں شمولیت اختیار نہیں کرتے تھے۔ بھی کوئی تقریر کرنی ہوتی یا کہیں پر جانا ہوتا تو آپ طاقت کے انجیکشن لگواتے، کسی کو بھی یہ پتہ نہ چلے کہ آپ کس قدر بیمار ہیں۔ کہ آپ پاکستان بننے کے 1 سال بعد ہی اس دنیا سے رخصت ہو گئے۔ پاکستان بننے کے کئی سال بعد لارڈ ماؤنٹ بیٹن نے کہا کہ اگر ان کو جناح کی خرابی صحت کا پتہ ہوتا تو یقیناً ان کی موت کا انتظار کرتے، اس طرح تقسیم ہند سے بچا جا سکتا تھا۔ جناح اپنی کتاب مائی بردر میں لکھتی ہیں کہ قائد اعظم اپنی کامیابیوں کے دور میں بھی سخت بیمار تھے۔ وہ جنون کی حد تک پاکستان کو سہارا دینے کے لیے کام کرتے تھے۔ انہوں نے اپنی صحت کو مکمل نظر انداز کر دیا تھا۔ 13 سے 14 اگست 1947 تک آپ مسلم لیگ کے صدر رہے اور پاکستان بننے کے بعد سے اپنی موت تک آپ پاکستان کے پہلے گورنر جنرل اور نیشنل اسمبلی کے اسپیکر رہے۔ ستمبر 1948 کو آپ کو نمونیا ہوا۔ 11 کو آپ کراچی کے لیے روانہ ہو گئے۔ ایمبولنس آپ کی راستے میں خراب ہو گئی۔ 1 گھنٹے بعد دوسری ایمبولنس آئی اور جناح کو سرکاری گھر میں منتقل کیا گیا، جہاں آپ نے 11 ستمبر 1948 کو وفات پائی۔ ایک عظیم لیڈر اپنے بے شمار چاہنے والوں کو سوگوار چھوڑ گئے۔ قائد اعظم کی زندگی کے بارے میں بہت کچھ لکھا گیا اور لکھا جائے گا، لیکن روحانی پہلو قائد کی سیاسی زندگی کے پہلو میں دب گئی۔ قائد اعظم کے ایک خط کا حوالہ دینا چاہوں گی یہاں پر۔ پیر سید جماعت علی شاہ صاحب نے اپنے نامور خلیفہ حضرت بخش مصطفیٰ علی خاں کے ہاتھ قائد اعظم کو ایک نادر کلمی نسخہ قرآن مجید، مدینہ منورہ کی ایک جائے نماز، ایک تسبیح، آب زمزم اور اس کے ساتھ کچھ چیزیں اپنے سلام اور دعا کے ساتھ آپ کو بھجوائیں۔ یہ تحائف موصول ہونے کے بعد قائد اعظم نے جواباً لکھا، جب آپ جیسے بزرگوں کی دعا میرے شامل حال ہے تو میں اپنے مقصد میں ابھی سے کامیاب ہوں اور آپ سے وعدہ کرتا ہوں کہ میری راہ میں کتنی ہی تکلیفیں کیوں نہ آئیں، میں اپنے مقصد سے کبھی بھی پیچھے نہیں ہٹوں گا۔ آپ نے قرآن مجید اس لیے عنایت فرمایا کہ میں مسلمانوں کا لیڈر ہوں۔ جب تک قرآن شریف اور دین کا علم نہ ہوگا میں کس طرح قیادت کر سکتا ہوں۔ میں وعدہ کرتا ہوں کہ قرآن شریف پڑھوں گا۔ انگریزی ترجمے میں نے منگوا لیے ہیں، ایسے عالم کی تلاش میں ہوں جو مجھے انگریزی میں قرآن پاک کی تعلیم دے سکے۔ نماز آپ نے اس لیے عطا کی ہے کہ جب میں اللہ تعالیٰ کا حکم نہیں مانتا تو مخلوق میرا حکم کیوں کر مانے گی۔ میں وعدہ کرتا ہوں کہ نماز پڑھوں گا۔ تسبیح آپ نے اس لیے عطا کی ہے کہ میں اس پر درود شریف پڑھا کروں۔ جو شخص اپنے پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر اللہ تعالیٰ کی رحمت طلب نہیں کرتا، اس پر اللہ تعالیٰ کی رحمت کیسے نازل ہو سکتی ہے۔ میں اس ارشاد کی بھی تعمیل کروں گا۔ جب قائد اعظم کا یہ خط پیر جماعت علی شاہ کو پڑھ کر سنایا گیا تو آپ بہت خوش ہوئے اور فرمایا، میں حیدرآباد دکن میں بیٹھا ہوں اور جناح صاحب ممبئی میں بیٹھے ہیں۔ اتنے دور بیٹھ کر ان کو میرے ضمیر کی کیسی خبر ہو گئی۔ حالانکہ میں نے تو آپ سے اس کا تذکرہ بھی نہیں کیا ہے۔ بے شک جناح صاحب تو ولی اللہ ہیں، انہوں نے میرے دل کی بات جان لی۔ یہ ہے بابا قوم قائد اعظم محمد علی جناح کے مقام کی ایک جھلک۔ بے شک اس عظیم لیڈر کی وجہ سے ہی آج پاکستان کے اندر ہم سب ایک آزاد زندگی گزار رہے ہیں، ایک بہترین زندگی گزار رہے ہیں۔ لیکن ہمیں ہمیشہ یاد رکھنا چاہیے کہ ہمارے عظیم لیڈر کیا چاہتے تھے۔ قائد اعظم چاہتے تھے ایک آزاد ملک جہاں سب کو مکمل آزادانہ حقوق ملے۔ انہوں نے کہا کہ سب برابر ہیں، کوئی فرق نہیں پڑتا، کوئی ہندو ہے یا مسلم۔
व्यूवर्स, ये थी हमारी आज की वीडियो। उम्मीद करती हूँ कि आपको हमारी वीडियो पसंद आई होगी। इसी तरह की अच्छी अच्छी वीडियोस के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए और बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलिएगा। थैंक यू।